بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور پیام قرآن۔ بیان محترم عابد خان صاحب دامت برکات ہے۔ پیش کردہ اسلامی بیانات.com۔ سماعت فرمائیے۔ اپنی گویا نازت کو پیش کرنے کے لیے اور پھر ایک بار اس ماہ رحمان سے ہماری ملاقات کا سامان فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ جیسے وہ رحیم ہے اور رحمت والا مہینہ انہوں نے اپنے قرآن بنا کر اپنے پاک کلام کی راستے سے آنے والی نورانی بارشوں سے بھی اپنے بندوں کی زندگیوں کو گویا بہور فرمایا۔ اللہ پاک نے رات دن ہماری زندگی کی غفلتوں کو دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے کرم فرمایا اور ہمیں اپنے سامنے کھڑے رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہماری زندگی میں ایسی بہت سارے گویا نشے و فراز ہوں گے اور بہت ساری جھول ہوں گی کہ جن کے اندر اگر ہم بھائی ہیں تو اپنے بھائی سے اپنی غفلتوں کو چھپاتے رہے، ہم شوہر ہیں تو بیویوں سے اپنے پردے میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے، ہم بیٹے ہیں بہت سارے اعمال کو چھپائے۔ کریم پروردگار عالم جو علیم بھی ہے اور خبیر کرتے ہیں، ان کی نگاہوں سے ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ رات کے تاریکی کے، دن کے اجالے کے، مزوں کے، تنہائیوں کے، ہمارے قلب میں پڑنے والے احوال اور دل و دماغ میں پرورش پانے والے جذبات، ان سب کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا علم ہے، ان کا کرم ہے کہ ان ساری غفلتوں اور نادانیوں کے بعد بھی انہوں نے اس مبارک ماہ میں ہمیں اپنی عزت پر توفیق دی، اس لیے کہ اگر ان کی توفیق نہیں ملتی تو ہم ناپاک زبانوں سے ان کا پاک نام نکلنا محال تھا۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہماری گنہگار زبانوں کو اپنے پاک نام کے لیے، اپنے پاک کلام کے لیے، اپنے پاک مرضی پر جینے کے لیے قبول فرما کر ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کروایا۔ ہمارا جمع ہونا ان کے پاک نام کی نسبت پر، ان کے پاک کلام کے عنوان پر، ان کے پیارے اور پاکیزہ محبوب انبیاء کے امام سرور کونین آقا نامدار تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بابرکت کی غلامی کی نسبت پر جمع ہونا، یہ ساری نسبتوں پر انہوں نے جمع کر اپنی محبت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھو مجھے تم سے بھی محبت ہے، تم رات دن خطاؤں میں کتنے ڈوبے تو خوب جانو، اگر تم بھول گئے تو بھول گئے، تمہاری خطائیں میری نگاہوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں وہ رب ہوں جو اپنے گناہگار بندوں پر سچائی کا معاملہ کرتا ہوں اور اپنے بندوں کو ایسے اخبار مہیا کرتا ہوں جس کے اندر وہ اپنی غفلتوں کو دھو لے، اپنے معافی پر بھیک مانگ لے، مغفرت کی، توبہ کی اور صحیح راستے پر پڑھنے کی۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ ماہ رحمت بھی ہے، یہ ماہ مغفرت بھی ہے، یہ جہنم کی آگ کے خلاصی کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنی تمام نعمتوں کا جلوگر بنایا، اپنے ساری رحمتوں کے خزانے کا اس کو منبع بنایا اور اپنے پاک کلام کی نسبت کی رحمتوں اور راحتوں اور برکتوں سے اپنے بندوں کو نوازنے کا بہانہ اس مبارک مہینے کو بنایا۔ اللہ پاک نے جس کرم سے ہمیں اس مبارک ماہ کی شروعات کے استقبال کی توفیق دی، اللہ پاک اس مہینے کی آخری سانس تک بھی ہمیں اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس ماہ رحمت اور ماہ رحمان میں ملنے والے ماہ قرآن کی روشنی میں زندگی کی آخری سانس تک اس پر جمے رہنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ وہ اللہ جہاں کریم ہے وہاں وہ سمجھ بھی ہے۔ اللہ اس سمجھ کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں بے نیاز ہوں، میں بڑے بڑوں پہ گرفت کرتا ہوں تو کوئی میری گرفت ان کو بچا نہیں سکتا، اور جب میں عطا کرتا ہوں تو میں ایسے دیتا ہوں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، حق تعالیٰ شانہ ہمیں ان کی عطا رحمت کے پانے کے لیے اپنی زندگی کو اعمال کی وہ جھولی بنانا اور ایمان کا وہ برتن بنانا اور اپنے محبوب کی محبت کا وہ لبادہ ہونا کہ جس پر ہمارا پروردگار عالم کو رحم آ جائے اور ان کا پیار ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اسی کے لیے اللہ پاک نے دن کے روزے اور رات کی تراویح اور اپنے پاک کلام کی نسبتیں دے کر اپنے بندوں کے لیے بہانے اور اسباب کرا دیے۔ اب خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو ان بہانوں سے اپنی زندگی کو سنوارنا اور اللہ کے پاس کلام کی منشا میں اپنی زندگی کو چلانا آسان ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جس پروردگار عالم نے اپنے سامنے ساری غفلتوں کے بعد ہمیں کھڑا کیا،
ہمیں اس نے اپنی قدرت سے بلا دیا اور اپنے دربار عالی کے اندر جمع ہونے کی سعادت دے دی. ان گناہگار کانوں کو جو معلوم نہیں کتنی بے حیائی کے بول سنتے رہے، کتنی بدگوئی ان کانوں کے اندر پڑتی رہی، کتنوں کی غیبتیں اور انسانوں کی عزت ریزیوں کے اسباب ان کانوں کے اندر جمع ہوتے رہے. اللہ نے ان کانوں کو اپنے پاک کلام کے سننے کے لیے قبول فرمایا تاکہ آؤ تمہاری غفلتوں کو دھو دوں، تمہارے کانوں کی ظلمتوں کو نکال دوں اور تمہارے کانوں کو اور تمہاری سماعت کی قوت کو اپنے انوار سے لبریز کر دوں. جن آنکھوں سے تم نے اپنی زندگی کی غفلتوں اور غلط کاریوں میں گزارا، آؤ میرے پاک کلام کو دیکھ کر نادم ہو، میرے سامنے اس سے اپنے آنسو بہاؤ اور اپنی غفلتوں اور ندامتوں پر رو پیٹ کر اپنی زندگی کو پاک کر لو. میرے دوست اور میرے بزرگوں، یہ اللہ کا وہ پاک کلام ہے جس کے سننے کی سعادت اللہ نے آج کی ان گھڑیوں میں اپنے کرم سے ایک بات پھر پوری فرما دی کہ جس کلام میں ہم سے مطالبہ کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کبھی تم مسلمان ہو اور کبھی تم ایمان کے خلاف زندگی کو گزار رہے ہو، کبھی تم مسلمان ہو کر اسلام کا دم بھر رہے ہو اور کبھی کہیں تم پیٹ کے پجاری بن کر مال کا کلمہ پڑھ رہے ہو، خواہشات کی غلامی میں تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، چاہتوں کی بیڑیاں تمہارے پیروں میں پڑی ہو اور دنیا کی دکھنے والی چمک دمک اور رونق پر تم اپنے راج ٹپکا رہے ہو، تو یاد رکھو یہ قرآنی زندگی، یہ ایمانی زندگی، یہ غلامانہ زندگی اور یہ تابعدارانہ زندگی کی پہچان نہیں ہے، بلکہ تم اپنے آپ کو پورے اسلام میں داخل کرو. تمہاری سوچ بھی مسلمان ہو جائے، تمہاری نگاہ بھی مسلمان ہو جائے، تمہارا سننا بھی اسلام کے مطابق ہو جائے، تمہارا بولنا بھی ایمان کی دلیل بن جائے، تمہاری ہر حرکت اپنے رب کی ادا کا سبب بن جائے اور تمہاری کوئی ادا اپنے رب کی نافرمانی میں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں استعمال نہ ہو. یہ وہ اللہ کا پاک کلام ہے جو ہم سے ان باتوں کا مطالبہ ہر دن کر رہا ہے. جس دن ہم اللہ کے پاک کلام کو سن رہے ہیں، کوئی دن، کوئی رکوع اور کوئی سورہ استقالی نہیں جس میں اللہ نے اپنے بندوں سے اطاعت کا مطالبہ نہ کیا ہو. اپنی محبت اور تابعداری میں اپنی زندگی کو سنبھالنے کا کا پیغام ہمیں نہ پہنچایا ہو. اور جب یہ پیغام ایمان والوں کو ملا تھا تو ان کی زندگیوں کا کمال یہی تھا. اور آج بھی جن ایمان والے اللہ کے مخلص بندوں کو اللہ کے پاک کلام سے عشق و محبت کا لگاؤ ہوا، اس پر ایمان لانے کے ساتھ اپنی زندگی کو جمایا، تو اس ایمان کا ثبوت ان کے اعمال دے رہے ہیں. اس لیے کہ زندگی کے عمل ہی اس دعوے کی دلیل ہے. دنیا میں کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا اور دلیل کے بغیر قبول نہیں ہوتا. اور اتنا بڑا دعویٰ کہ اے اللہ میں تیری ساری کائنات کی محبتوں سے اپنا منہ پھیرتا ہوں اور ایک تیری محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑتا ہوں اور مسلح پہ آئے ہوئے ہر وقت کے اندر دن میں 5 مرتبہ اس کا نعرہ اپنی زبان سے لگاتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں نے اپنے چہرے کو ہر غیر سے پھیر لیا اور زمین و آسمان کے بنانے والے اور میرے پیدا کرنے والے خالق میں نے تیری طرف اپنے آپ کو پھیر لیا. وہاں انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں جو تیرے غیر کے ساتھ بھی اپنا دل لگاؤں اور تیرے ساتھ بھی اپنے دل داری کا وعدہ اور تذکرہ کروں. تیری ذات میں بھی نفع اور نقصان کو پہچانوں اور تیرے غیر میں بھی نفع اور نقصان کا جھاڑنے والا بن جاؤں. تو یہ وہ اللہ کا پاک کلام ہے جس کی ابتدا میں اور جن نمازوں کی شروعات میں بندے سے اللہ اقرار لے رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ اقرار اپنی امت کو دے رہے ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم وہ ایمان والے ہیں کہ جس کی ایمان کی یہ نسبت زندگی کی ہر سانس کے ساتھ وابستہ ہے. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اپنے سوچنے میں، اپنے چاہنے میں، اپنے برتنے میں، اپنے کمانے میں، اپنے خرچ کرنے میں، اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی محبتوں میں کوئی زندگی کا شعبہ وہ نہیں ہے کہ جس پر قرآن کا اثر ایمان والے کی زندگی میں چھوڑا گیا ہو، بلکہ ہر شعبے کے اندر قرآن کا اثر داخل کیا گیا کہ تم قرآن والے ہیں، تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہو. چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری زندگیوں میں اللہ کے پاک کلام کی جو برکتیں آئی تھی، قرآن پاک کے ساتھ جو رشتہ عملاً زندگی میں آیا تھا وہ اتنا آیا تھا کہ شادی کا موقع ہے، رمضان کا موقع اور روزے کا موقع نہیں ہے، اور تراویح کا موقع قرآن پاک کے صرف سننے سنانے کا موقع نہیں ہے، اور بیت اللہ پر جا کر صرف حضرت اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ہے. زندگی کے وہ جذبات جس سے ہر انسان کی زندگی کو ایک نہ ایک بار رابطہ پڑتا ہے، اس زندگی کے جذبات سے اللہ نے صحابہ کرام کی زندگی کو نمونہ بنایا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنی زندگی میں شادی کا موقع ہے، اور جب قبیلے میں شادی کا دن مقرر ہوا تو نکاح کے موقع کے اوپر لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے پوچھا بتلاؤ تمہارے لڑکی کا مہر کیا باندھا جائے. لڑکی والوں نے کہا کہ آپ ہم سے مہر پوچھتے ہیں، ہماری لڑکی کا مہر یہ ہے اگر لڑکا ہماری لڑکی کو قرآن سکھلا دے تو اس کا مہر ادا ہو جائے.
اب آگے کسی مال کا، دینار کا، درہم کا، اشرفی کا، سرخ اور سفید چاندی کا اور سونے کے سکوں کا کوئی مطالبہ نہیں، بلکہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے کہ زندگی قرآن سے بنتی ہے، سامان سے ہی بنتی ہے۔ سامان سے زندگی بننے کا یقین تو بنیوں کی اولاد کو بھی اور ہریجنوں کے بچوں کو بھی ہے۔ اگر ایمان والا بھی انہیں سامان میں اپنی زندگی کو دیکھتا رہا تو اس نے قرآن کے دیوالیے کا اعلان اعلان سر بازار اپنی زندگی کے اندر ثبوت دیا۔ اس لیے اس کی زندگی تو وہ ہے جو قرآنی زندگی ہے۔ تو اس قرآن پر ایمان کا مطلب یہ کہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس پہ میں چلوں گا تو اللہ کی غیبی مددوں سے داد و دہیش کے دہانے میری زندگی میں کھلے گی، اور اگر میں قرآن کے مطابق جیوں گا تو اللہ میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا کروائیں گے۔ وہ دنیا کی زندگی کو بھی قرآن کی بنیاد سے پورا کریں گے، اور میری آخرت کی زندگی کے لیے بھی اسی قرآن کو اللہ گواہ بنائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں حق تعالیٰ شانہ بندوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے، اے بندو دیکھو اس اللہ پاک اپنے پاک کلام کو اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور حشر کے میدان میں حق تعالیٰ کے پڑوس میں اللہ کا کلام موجود ہوگا۔ اللہ پاک اس کو دو آنکھیں اور ایک زبان عطا فرمائیں گے، اور اس کو اختیار دیں گے کہ تو لوگوں کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اپنی زبان سے گواہی دے دو۔ اور جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اپنی زندگی کی کتاب کو نکالو جس کے اندر تمہارے رات دن کے کرتوت موجود ہیں، تمہارے کھانے پینے اور کمانے خرچ کرنے کے سارے اعمال موجود ہیں، تمہارے دل کی چاہتیں اور تمہارے دماغ کی سوچیں موجود ہیں، تمہارے رات کی تاریکی اور دن کے اجالے کے اعمال موجود ہیں۔ اس کتاب زندگی کو نکالو اور ہماری کتاب سے ملا لو۔ اگر تمہاری زندگی کی کتاب ہماری کتاب کے موافق ہے تو تمہاری مغفرت کا اعلان ہے، اور تمہاری زندگی کی کتاب ہماری کتاب کی مخالفت میں ہے تو جہنم کے لپٹ کے شعلے تمہیں پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس دن انسان کو پتا چلے گا قرآن پر ایمان لانے کا معیار کیا ہے، اور یہ قرآن ہماری نجات کا سبب بن رہا ہے یا ہماری پکڑ اور ہماری گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ نے جس پاک کلام کے ساتھ ہمارے رشتے کو جوڑا، اللہ کرے کہ زندگی کے ہر شعبے حیات میں اللہ کا یہ پاک کلام اتر جائے۔ اب جب یہ پاک کلام اترا تھا تو شادیوں کے اندر یہ کلام پاک بنیاد بنا تھا۔ چنانچہ ائمہ میں ایک امام کے نزدیک تو یہ بات واضح ہے، اگر کوئی آدمی کوئی دینار اور درہم اور روپیہ اور مال پیش نہ کر سکے تو صرف اس وعدے اور عہد پر کہ میں آنے والی لڑکی کو 3 صورتیں سکھا دوں گا، اس مہر کے اوپر اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ رخ ہے جس کی بنیاد صحابہ کرام نے پیش کی اور بتلا دیا کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں، اگر آنے والا لڑکا ہماری لڑکی کو قرآن سکھلا دے تو گویا ہماری لڑکی کا مہر ادا ہوگا۔ ہم آگے کوئی دنیا تم سے نہیں مانگتے، ہماری دنیا تو اس کے قبضے میں ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے۔ جب ایمان قرآن کے راستے سے اللہ کی ذات کو بنا تھا تو اللہ کی ذات عالی پر جو نگاہیں ایمان والے کی جمع تھی وہ نگاہیں اللہ کے غیر کے اوپر بکنے کے لیے، پھسلنے کے لیے، بچلنے کے لیے عمر بھر تیار نہیں۔ حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازتے ہیں، اپنے زمانے کے اولیاء کبار میں آپ کا شمار ہے اور اپنے دور کے اولیاء امت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ بے شمار کرامات اور اللہ کی غیبی مددوں کا ظہور آپ کے ساتھ ہوتا رہا۔ ایک بار جب بیت اللہ کو پہنچے تو یہ دور ملوکیت کا دور تھا اور بنو امیہ کا دور تھا اور اموی خاندان کا حکمران اور سب سے بڑا گویا مملکت کا فرما روا ہشام بن عبد الملک اس وقت پوری دنیا کے بڑے علاقے کے اوپر اپنی حکومت کا دبدبہ پیش کر رہا تھا۔ حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ پہنچے، طواف سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد میں پھر حتیم کے کنارے پر بیٹھ کر دعا میں مشغول ہوئے۔ تھوڑی دیر کے اندر ہشام بن عبد الملک کا پہنچنا ہوا۔ جب وہ آیا اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ سالم مولا اس وقت حرم میں موجود ہے اور بیت اللہ کے قریب دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دم اس کا دل بے قرار ہوا، چلو ایک اللہ کے ولی کی کوئی خدمت کر لوں گا اور ان کے پاس جا کر کچھ اپنے بارے میں دعا کرا لوں گا۔ طواف سے فارغ ہوا اور اپنی نماز سے فارغ ہوا اور جا کے حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں سالم مولا کو خدام اور شاگرد کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے پڑوس میں کوئی آ کے بیٹھ گیا، تو ایک دم بے چین ہو تو فرمایا کون ہے؟ کوئی اجنبی معلوم ہوتا جو میرے قریب آ کے بیٹھا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ حضرت میں ہشام ہوں، جانتا تھا کہ میں اتنا بڑا ملک کا فرما روا اپنا باروق دبدبہ رکھنے والا ہوں، بچہ میرے نام کو جانتا ہے تو اتنا تعارف کافی ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں ہشام ہوں۔ حضرت بھی سمجھ گئے کہ یہ ہشام ہے۔ جو ہی نام سنا وقت کے بادشاہ کا کہ جس کے نگاہوں میں نگاہ ملانے کے لیے دنیا ترستی ہے اور کانپتی ہے اور بڑے بڑے لوگ اس کے دربار کے اندر پہنچنے کے لیے اور رسائی کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور آج وہ میرے قدموں میں بیٹھا ہے، لیکن قدموں میں بیٹھنے پہ کسی خوشی کا، اطراحت کا، تکبر کا، بے نیازی کا کوئی رخ نہیں پیدا ہوا بلکہ گھبرا گئے۔ اور جو ہی نام سنا کہ ہشام بیٹھا ہے تو بڑی زور کی آواز سے فرمایا چپ ہو جا،
بیت اللہ میں بیٹھ کر غیر اللہ کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں شرماتی. ہم تجھے ایک نگاہ بھر کے دیکھنا نہیں چاہتے. یہ اللہ کا دربار ہے اور اللہ کا گھر ہے. جو نگاہیں اللہ کو دیکھنے میں مشغول ہیں وہ اللہ کے غیر کو دیکھنے کے لیے ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. خبردار جو آئندہ کو اپنا تعارف کرائے. بس اس بات کو سن کے وہ دم بخود ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ مجھے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس لیے کہ جن کو اللہ سے تعلق نصیب ہو گیا وہ اللہ کے غیر سے بڑے تعلق کو قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا اور ان کے ایمان کی پہچان تھی. یہ نہیں تھا کہ اللہ کے تعلق کا دعویٰ بھی ہے اور بستر کی راحت کے لیے فجر کی نماز کی قربانی بھی ہے اور دستر کی ضرورتوں کے لیے ظہر اور عصر کے ساتھ سوداگری کی جا رہی ہے اور اس دنیاوی تھکاوٹ کو بہانہ بنا کر مغرب و عشاء کو تومار کی جا رہی ہے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ پر بھروسہ کرنے والا اور کلام اللہ پر ایمان لانے والا اپنی زندگی میں نبی کے راستے کے اعمال کی رسوائی کا سودا کبھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ بدقسمتی ہماری اور یہ المیہ ہماری زندگی کا اور اس حادثے کے ہم شکار ہو گئے. نہ ہم نے اللہ کی قدرت کو جانا، نہ نمازوں کی طاقت کو پہچانا، نہ اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کے صحیح کرنے کے راستے کو پہچانا. جس راستے کو اللہ کے رسول اور اللہ کے لاڈلے نبی اور ہمارے آقا اور انسانیت کے مشفق اور امت کے بے قرار اور رہن کھانے والے امام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کے راستے سے قرآن کی طاقت دی اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کی برکتوں کے پانے اور ان کے خزانوں کی مددوں کے لینے کا راستہ بتلایا. اتنا بتلایا کہ صحابہ کہتے ہیں ام ایمن ایک صحابیہ ہیں جو ہجرت کر کے یمن کے علاقے سے آئی ہیں اور مدینے کو پہنچی ہیں اور پورا گھر بار اللہ کے دین کی خاطر اور نبی کی محبت کی آزمائش میں لٹا ہے. خاندان مقابل پر آ گیا، علاقہ دشمنی پہ آ گیا، برادری ان سے بالکل توڑ کر راستے اختیار کر گئی. سب کچھ لٹا کر اپنے ایک معصوم بچے کو لے کر اس نے پیدل سفر کیا اور دین کی عظمت میں اور اللہ کے رسول کے عشق و محبت میں ہجرت کر کے یہ مدینے کے اندر داخل ہوئی. لوگوں سے پتہ پوچھی، مسجد نبی کے دروازے پر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان میں داخل کیا اور ان کے ایک معصوم بچے کو اپنی نگرانی اور زیر پرورش لے لیا اور فرمایا کہ یہ خود پردیسی عورت ہے، اسے اپنے گھر مہمان بنا لو اور اس کے بچے کو صفہ کے چبوترے میں میرے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دو تاکہ آتے جاتے میں اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا رہوں اور یہ ان میرے ساتھیوں کے اندر بیٹھ کر ایمان کی تربیت اور کلام الہی کے راستے پر اپنی زندگی کی ترقی کا سامان کرتا رہے. چنانچہ اس نے اپنے بچے کو حوالے کر دی. وہ بچہ وہی اصحاب صفہ کے ساتھ مسجد نبی کے چبوترے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در حضرت کے سامنے پلتا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا اور اپنی زندگی کو وہاں پر گزارتا بھی رہا. اللہ کی کرنی ہے کہ تھوڑی دن کے اندر اس پر بیماری آئی، حالات بگڑے، استاد آئے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی. صحابہ نے اس کو نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا. جب جنازہ تیار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول آئیے اور جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. آپ نے فرمایا کس کا جنازہ؟ فرمایا کہ وہی پردیسی کا مسافر بچہ جس کو آپ نے ہمارے درمیان صفہ پر چھوڑ دیا تھا اور وہ اس مسجد نبی کے چبوترے پہ پڑے پڑے اپنی زندگی کے دن پورے کر دیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی ماں سے اجازت لے لی، اس کو اطلاع کر دی؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ پردیسی عورت ہے، ابھی اسلام میں داخل ہو کے کچھ ایسا گزرا ہے، اگر ہم اس کو اطلاع کریں تو ہو سکتا ہے کہ عورت ذات ہونے کے نتیجے میں اس کا دل پھٹ جائے، اس کا جگر پارا ہو جائے. کسی موقع اور مصلحت سے بتانے کا مشورہ کر کے ہم نے روک لیا. آپ نے فرمایا نہیں جاؤ، پہلے اس سے اجازت دو، اس کو اطلاع دو اور ولی کی اجازت کے بغیر جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جاتی. علماء فرماتے ہیں فقہاء نے اسی واقعے سے دلیل پکڑی کہ جب تک جنازے کا ولی اجازت نہ دے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو روک لیا اور فرمایا جاؤ جا کے پہلے اس کی ماں کو اطلاع کرو. صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے چند اٹھے اور مدینے کی اس گلی میں پہنچے جہاں پر اس کا قیام تھا اور وہاں جا کر آواز دی. وہ بوڑھی عورت نے کہا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ کی مرضی، اللہ نے تیرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کیا اور اب وہ دنیا میں نہیں رہا، اس کا جنازہ تیار ہے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے تجھے اطلاع دینے اور تجھ سے اجازت لینے کے لیے کہا ہے. صحابہ کہتے ہیں اس اللہ کی بندی نے کوئی واویلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا اور زیادہ آہ و بکا کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. سن کے ایک دم تھم گئی اور اس کے بعد فوراً وضو کی اور بجائے ہم کو اجازت دینے کے ہمارے سامنے ہم دیکھتے رہے وہ مصلی بٹھا کر بیٹھ گئی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ کر اس نے دعا کی اور کہا اے اللہ مارنا اور جلانا آپ کے قبضے اور قدرت میں ہے، میرا ایمان آپ ہی پر ہے، مولا آپ جانتے ہیں میں پردیس کی آئی ہوئی ہوں، خاندان میرا دشمن ہے، علاقہ میرے مقابل پر ہے، اگر اس دنیا کو معلوم ہوگا کہ میرا یہ گود کا بچہ بھی جو ابھی معصوم ہی تھا اور میں نے تیرے نبی کی صحبت میں سے چھوڑا تھا
تو نے اٹھا لیا تو مجھے تانا دیں گے کہ تیرے رب نے ایک بچے کو بھی نہیں بچایا. مولا میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں لیکن تیری قدرت پر میرا ایمان ہے. تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے, زندے کو پکڑ سکتا ہے. اے اللہ تو اس بچے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے ایمان کا مشاہدہ اس کو کرا دے. اے خدا اپنی قدرت سے میری دعا کو قبول فرما. اس نے دعا کی اور فرمایا جاؤ اور میں نبی پر چھوڑتی ہوں, اللہ کے نبی جو چاہے وہ فیصلہ کر دیں, چاہے وہ نماز پڑھا دے چاہے وہ اللہ کی مدد کا انتظار کر لیں. صحابہ کہتے ہیں میں حیرت ہوئی کہ اس آنے والی پردیسی عورت نے ایک عجیب بات ہم سے کہی اور اللہ کے ساتھ ایک ناز و انداز کا معاملہ کیا. ہم پلٹ کر واپس آنے لگے تو راستے میں کچھ صحابہ ملے جو دوڑے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے اور ہم سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کی ماں کو اطلاع دی؟ ہم نے کہا ہم نے ماں کو اطلاع دی. فرمایا وہاں چلو اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور اللہ کی قدرت کا تماشا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک دم جنازے میں حرکت آئی اور وہ لڑکا اپنے جنازے کے کپڑے کو پھاڑتا ہوا اٹھ کر بیٹھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگا. ہم دیکھ کے حیران ہو گئے. اللہ کے نبی نے ہم کو بھیجا اور کہا جاؤ اور معلوم کرو اس کی ماں نے کوئی خصوصی دعا تو نہیں کر بیٹھی ہے جو اللہ نے اس کی زندگی کو حیات سے بدل دیا اور اس کی مردنی کو زندگی کے اندر نظر ڈال دی. تو آ کر کے سارے واقعے کو بیان کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی بندی کی دعا کی لاج رکھ کر اس کو زندگی عطا فرمائی اور فرمایا زندگی اتنی برکت والی زندگی ملی کہ مدتوں صحابہ کی زندگیاں گزرتی رہی اور اللہ نے اس بچے کی زندگی میں برکت عطا فرمائی. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, کبھی ایمان والیوں دعاؤں کے راستے سے مردوں کو زندہ کرنا جانتی تھی اور نماز اور قرآن کی طاقتوں کو دنیا کو دکھلانا جانتی تھی. آج اس نماز کے راستے سے ہم اپنی حیا کو بچانا نہیں جانتے, اپنی عصمت اور عزت کے اعمال کو ہم پہچاننا نہیں جانتے, ہم نبی کے راستے کے اعمال کو نہیں پہچانتے, ہم قرآن کے راستے کی شبق سے ہماری اپنی زندگی خالی اور بیگانہ ہو گئی. ہم اللہ کے کلام کی طاقتوں کو جانتے ہی نہیں. ایک اجنبی کا خط آ گیا تو ہم اس کے مفہوم و مدعا کے لیے بے قرار ہیں اور اللہ کے کلام کی منشا کو جاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے لیے تیار ہیں. اور دور صحابہ کی زندگیاں وہ گزری ہیں جس میں قرآن زندگی میں عمل مشکل ہو کر آیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے حیات میں گواہی دے رہا تھا یہ قرآن والے ہیں, یہ ایمان والے ہیں, یہ آخرت والے ہیں, یہ اللہ والے ہیں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے اور ان کی غلامی میں جینے کی لذت پانے والے ہیں. یہ اندازے اور یہ اعمال کا اظہار ایک ایک عمل سے ہوا کرتا تھا. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں ہم مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور اس گلی میں چند بچوں کے رونے کی آواز آئی. ہمارے پیر رک گئے اس لیے کہ ایمان والے کو حساس بنایا, غمخوار بنایا, مخلوق کی محبتوں کے لیے اس کو اپنے ایمان کی غذا بتلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس امت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا اور ایک دوسرے کی عزت اور آداب کا اہتمام فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کرتے ہوئے ایک ساتھی کو پکڑ کے فرمایا دیکھ ایک ایمان والے کی عزت بچانا بیت اللہ کو ڈھا دینے سے زیادہ اللہ کے ہاں افضل ہے. اگر کوئی گناہ بیت اللہ کے توڑنے والے کو ہوگا اس سے زیادہ گناہ اس کو ہوگا جو ایمان والے کا دل توڑ دے, ان کی عزتوں کو سودا کرا دے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے ایک ایک ایمان والے کی ایمان کی بنا پر, قرآن کی بنا پر, اللہ کے ساتھ تعلق کی بنا پر اس کی قیمتوں کو بتلایا اور اس کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرمایا. تو اب یہ ایمان والے جو جا رہے ہیں اور ان کے کانوں میں آہیں پڑی, ان کے پیر رک گئے, بے قراری کے اندر یہ فکر سے ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے, کس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں گھر ہے اور اس میں یہ بچے رہتے ہیں. ان کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور بچے ہیں جو باپ کی جدائی میں اور باپ کے انتقال میں غم میں رو رہے ہیں. فرمایا ارے ہمارے ساتھی کا انتقال ہوا, چلو چلو جا کے ان کے کفن دفن میں شریک ہوں گے, ان کے بچوں کو پرسا دیں گے, ان کی تعزیت و تسلی کا سامان کریں گے. صحابہ کی 5-6 کی جماعت تھی. انہوں نے کہا ہم نے اپنے آگے کے ارادے کو ختم کیا اور اس گلی میں مڑ کر اس مکان پر پہنچے تو مکان کی چوکھٹ پر ایک 6 سالہ بچی کو ہم نے روتا ہوا دیکھا. روتا ہوا دیکھ کر ہم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی غم مت کرنا, اپنے دل کو چھوٹا مت کر لے, رب کے فیصلے پر راضی رہے. دنیا میں ہر ایک کو جانا ہے, کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. آج تم یتیم ہو گئے, کل ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. آج تمہارے باپ گزر گئے, کل ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے. دیکھتے دیکھتے سبھی کو جانا ہے, اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. کہنے لگے جب ہم نے اس کو صبر کی تلقین کی تو معصوم 6 سالہ بچی روتے ہوئے اپنے نگاہوں کو اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا
اور دیکھ کر کہا چچا جان رونا اس بات پہ نہیں آ رہا کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے کہ ابا جان کا انتقال گھر کے بستر پہ ہوا، کاش اللہ کے راستے میں ہوتا تو شہادت کا مرتبہ ملتا، وہ شہادت کی محرومی ہم کو رلا رہی ہے، اب یہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اور دوبارہ شہادت کا مقام نہیں ملے گا، اور کل قیامت کے دن شہید کی بیٹیاں کہلانے کی جو عزت ہم کو ملتی تھی اس عزت سے ہم محروم کر دیے گئے، یہ غم ہم کو بے قرار کر رہا ہے۔ کل مدینے کی ان لڑکیوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور ان سہیلیوں کے ساتھ ہم اپنا وقت گزاریں گے جن میں کسی کے باپ بدر میں پیارے ہو گئے اور کسی کے باپ احد میں پیارے ہو گئے، تو چچا جان ان کو دیکھ کر ہماری نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی، ارے آخرت کی عزت تو تمہارے حصے میں آ گئی، تم قیامت کے دن شہید کی بیٹیاں کہلاؤ گی لیکن ہم شہید کی بیٹیاں نہیں کہلا سکتے، یہ غم ہم کو رلا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور ہماری ماں بہنوں، وہ کیسے گوٹ تھے جن میں قرآن پاک کی برکتیں تھی، وہ کیسے مکانات تھے جس میں قرآن پاک جیتا جاگتا زندگی میں نظر آ رہا تھا، وہ کیسی زندگیاں تھی جس میں ایک ایک آیت قرآنی کے منشا پر اپنے آپ کو نچوڑا جا رہا تھا اور اس پر اپنی زندگیوں کو فدا کیا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں معصوم بچوں میں شہادت کی لذتیں معلوم تھی، اور آج مرنے والے مسلمان کو عبادت کی حاجت بھی نہیں معلوم اور عبادت کے طور طریق بھی نہیں معلوم، اور اللہ کو راضی کرنے کی ادائیں اور اپنے محبوب آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان سے زندگیاں بیگانہ ہو گئی، نگاہوں کا نور لٹ گیا اور دلوں کی کیفیت بچل گئی، اور قلوب اور ہمارے سینے ایمان اور آخرت کے انوار کے اعتبار سے اجڑ گئے، اور دنیا کی بے جان محبتوں نے اور دنیا کی فانی محبتوں نے اور اس دنیا کی لالچ اور حرص و حوث نے ہمارے ایمان کا کوئی روح باقی نہیں رکھا اور اس کے وزن کو توڑ دیا۔ اسی لیے آقا دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعمال پر اٹھایا تھا اور قرآن پاک کا راستہ بتلایا تھا، دیکھو یہ قرآن اعمال کا پیغام دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم اور متقی وہی ہے اور بزرگ وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کا لحاظ رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والا ہو۔ نتیجہ یہ تھا کہ اللہ سے ڈر کر زندگی کو گزارا جاتا تھا اور آخرت کے خوف کو سامنے رکھ کر بچے اور بڑے اپنے آپ کو چلاتے تھے۔ یہ قرآن رات کے اندھیروں میں بھی رہبری کرتا تھا، دن کے اجالوں کے اندر بھی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کا سبب اور منبع بنا ہوا تھا۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج اس قرآن کو ہم سن رہے ہیں، اس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، پھر یہ قرآن کے مطابق ہماری اپنی زندگیاں ٹوٹ رہی ہے۔ کوئی قرآن کی طرف پیٹ کر دے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں کہ دیکھو تم نے آداب قرآن کو توڑا، یہاں قرآن رکھی ہوئی اور تم پیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ اور میرے دوستوں اندازہ کرو، قرآن کی طرف کوئی پیٹ کرا تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، اور جو زندگی بھر قرآن کی طرف پیٹ کر دے اور قرآن کے دشمنوں کو قبلہ بنا کر اپنی زندگی کو گزار لے، ملائکہ چیخ اٹھتے ہیں، اللہ کی لعنت و پھٹکار برس جاتی ہے، ان کا غضب پھیل جاتا ہے۔ آج زندگی کی جھول اور چول جو ڈھیلی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم قرآن والے ہیں، لیکن قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم اللہ والے ہیں لیکن اللہ کی منشا ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہیں لیکن ہماری زندگی میں نبی کی ادائیں اور نبی کی فکریں اور نبی کا غم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ وہ آقا تو امت کو ایمان کا راستہ بتلانے اور آخرت کی فکروں پر ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو بے چین کر گئے، اور اسی قرآن نے شہادت دی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس بات کو دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو جب یہ قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا تو کتنے بے قرار ہو گئے، وہ کتنے تڑپ گئے، کتنے بے چین ہو گئے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ کو اپنے نبی کو تسلی دینے پڑی، اے ہمارے نبی کیا آپ اس امانت اور امانت اور اس پیغام کی بنا پر اپنے آپ کو اتنا تڑپا دیں گے اور اپنے آپ کو اتنا بھلا دیں گے کہ آپ دوسرے ایمان نہیں لاتے اور حق کو نہیں پہچانتے، اس غم میں اپنے آپ کو گھوٹ دیں گے؟ نہیں، آپ اپنے بارے میں تسلی پا لیجیے اور اپنے بارے میں سکون حاصل کر لیجیے۔ اور فرمایا کہ جب یہ قرآن اترا تو اس کی مشقتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ وہ قرآن کی امانت اللہ کے نبی نے ہم نے منتقل کی کہ دیکھو تم قرآن کے راستے پر چلو اور قرآنی زندگی کو تم اختیار کرو۔
پھر تم قرآن کے راستے پر چلو اور قرآن تمہاری زبان سچائی کے اعتبار سے، تمہاری زندگی صداقت کے اعتبار سے، تمہاری نگاہیں حیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایمان کا عملاً مجسم نمونہ بناؤ۔ چنانچہ ہمارے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن واقعات کو اہل حق پہ لکھا ہے اور عبرت کے لیے جن چیزوں کو ظاہر فرمایا، ان میں ان چیزوں کو تذکرے بھی کیے ہیں کہ جس کے اندر ان باتوں کو بتلایا ہے کہ ایک بار ہارون رشید کی بیوی ملکہ وقت ہے اور وہ اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اتنے میں بادشاہ وقت اندر آیا، اس نے دیکھا کہ ملکہ کے سر کے ایک طرف کے بال پورے کے پورے ختم ہیں اور پورا سر صاف نظر آ رہا ہے، چہرہ اس سے بے ڈھنگ ہو گیا اور ان کو دیکھنے کے اندر بڑا عجیب سا لگا۔ اس نے پوچھا ملکہ سے، بات کیا ہے کہ تم نے ایک طرف کے بال پورے کٹا دیے اور مون دیے جس کی وجہ سے تمہارا چہرہ بگڑتا ہوا نظر آیا؟ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میں چہرے کے بگڑنے کو گوارا کر سکتی ہوں لیکن ایمان کے بگڑنے کو میں گوارا نہیں کر سکتی۔ بات دراصل یہ ہے، آج میں اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی، اتنے میں خادم جو تیزی کے ساتھ اندر آ گیا تو اس کی نگاہ میرے ان بالوں پہ پڑی اور میں جھپٹ کے پیچھے آ گئی۔ میری حیا گوارا نہیں کی اور میری غیرت نے اجازت نہیں دی کہ جسم کے جس حصے پہ نامحرم کی نظر پڑ جائے وہ میرے جسم پر باقی رہے۔ اگر وہ جسم کے اور حصے کا شبہ ہوتا تو میں اپنے اعضاء کو بھی کاٹ لینا گوارا کرتی، لیکن میں اپنی زندگی میں حیا کے اس غیرت کے اس جذبے کو توڑنا گوارا نہیں کرتی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور ہماری ماں بہنوں، کبھی حیا نے زندگی کو کچھ کا کچھ بنا دیا تھا اور زندگی کے اندر ایک ایمانی انوار کا مظہر بنا دیا تھا۔ خود اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود ہیں، ایک آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ فرما رہے اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ، پھر آواز آتی ہو پھر آپ بلاتے ہیں، پھر آواز آتی پھر آپ بلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب یہ کون ہے جو بار بار آپ کو پکار رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ یہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کا پیغام میرے پاس لائے ہیں، اور وہ مجھ کو باہر بلا رہے ہیں اور میں ان کو اندر بلا رہا ہوں۔ جب میں نے 3 مرتبہ ان کو اندر بلایا تو انہوں نے صاف کہہ دیا اے اللہ کے حبیب آپ کو آواز دینا اور بلانا ادب کے خلاف ہے، میں خود اندر آ جاتا آپ سے اجازت لے کر، لیکن میں کیا کروں؟ اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کھلا ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا سر کھلا رہتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس لیے میں باہر ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو یہ سنتے ہی اما جان نے اپنے سر پر کپڑا ڈالا اور اپنے بالوں کو پورے چھپا لیا اور زندگی بھر پھر ایمان والیوں کے بال کسی غیر کو نظر نہیں آتے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تو بال بھی نظر آ رہے ہیں، چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، پیٹ بھی نظر آ رہا ہے، پیٹھ بھی نظر آ رہی، ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں، موہنے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم کس نبی کے نام لگا ہے اور کس حیاداری کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور کس ایمان کے راستے کا قرآن ہماری زندگی کے اندر ملا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج تو قرآن پاک زندگی کے ہر شعبے سے رخصت ہو رہا ہے اور اللہ کے پاس کلام کا یہ مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کرے کہ ایک بار ہماری زندگی میں اپنے سبق کا اعادہ ہو جائے، ہمیں اپنی غفلتوں پر توبہ اور انابت کی توفیق ہو جائے، دنیا کی محبتوں کے دھوکے سے ہم اپنے آپ کو نکال لیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والے دنیا کی محبتوں میں دل مت لگاؤ، یہ امتحان کے لیے ہے، یہ انعام کے لیے نہیں ہے، یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے ہے، یہ تمہارے مقام کی بلندی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا اس میں تم اللہ کو کتنا پہچانتے ہو۔ ہم کسی کا تنگی میں لیتے ہیں امتحان، کسی کا وسعت میں لیتے ہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ کا قرآن میں اللہ نے اعلان کیا۔ ایمان والے وہ ہیں کہ اگر ان سے چھین لیا جائے تو ان کو غم نہیں ہوتا اور دے دیا جائے تو اس میں یہ اترانے اور تکبر میں پڑنے والے اور غفلتوں میں آ کر ہمارے حق کو دھوکے میں ڈال کر ہمارے نبی کے طریقوں کو پامال کرنے والے نہیں بنتے، بلکہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی منشا پہ چلتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ دنیا کے ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، جس ارشاد کا خلاصہ یہ کہ یہ پوری کائنات، یہ زمین بھی، یہ آسمان بھی، یہ چاند بھی، یہ سورج بھی، یہ ستارے بھی، یہ سیارے بھی، یہ خزانے بھی، یہ مال و زینت بھی، یہ سونا بھی، یہ چاندی بھی، یہ ہیرے بھی، یہ جواہرات بھی، یہ لال بھی اور یہ گوہر بھی، یہ طاقتیں بھی، یہ چمک دمک بھی، یہ لذتوں کی چیزیں بھی اور یہ امتحان دینے والی لالچ اور حوث میں ڈالنے والے جذبات بھی، یہ جتنی چیزیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور اب ہیں اور پچھلے میں گزر چکی اور آئندہ میں آئیں گی، حضرت آدم نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں جتنے مظاہر ہوتے رہیں گے اور جتنے نظارے دنیا میں نظر آتے رہیں گے، اگر ان سب کو ملا لیا جائے اللہ
اللہ کے لاڈلے نبی، انبیاء کے امام، مخبر صادق، جن سے بڑھ کر سچی بات کسی کی زبان مبارک پر نہیں آ سکتی، اس آقا نے فرمایا ہے لوگوں، اللہ کا نبی تم کو سمجھاتا ہے یہ پوری کی پوری مجموعی کائنات تمہارے رب کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. جان لو اور اس کی محبتوں کو اپنے دل سے کھنگال کر نکال دو، اس کے دھوکے میں مت پڑو اور اس کے امتحان میں مبتلا مت ہو. یاد رکھنا، اگر یہ امت ہلاک ہوگی تو دنیا کی محبتوں میں ہلاک ہو. یہ جب بھی دنیا کی ہی شہرت سے پڑے گی یہ اللہ کی نگاہ میں گر جائے گی، یہ اعمال کے اعتبار سے لٹ جائے گی، یہ مددوں کے اعتبار سے محروم کر دی جائے گی. لہذا خبردار، جتنی امتوں کا زوال آیا وہ دنیا کی محبتوں کی وجہ سے آیا. میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی محبتوں میں اپنے آپ کو لٹا رہے ہیں. یہاں تک کہ احادیث پاک میں اور اخبار و احاد میں یہ ارشادات موجود ہیں کہ جس وقت دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے اور آپ کی تشریف آوری ہوئی تو شیطان کے لشکر میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور ساری ذریت شیطان اور شیطان کی جماعت ماتم کرنے لگی. تو ابلیس نے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ بتلاؤ کہ آخر بات کیا ہے کہ تم سب اس قدر ماتم میں کیوں ہو؟ کہا ہم بے بس ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، ہماری محنتوں پہ پانی پھر گیا، ہماری ساری تدبیریں ناکارہ ہو گئی. اس نے پوچھا بات کیا ہے؟ وہ آگے جو انبیاء کے امام ہیں اور وہ آگے جو سب سے آخر میں آئیں گے اور ان کے آخر میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. تو پھر ہماری محنتوں کا کیا ہوگا اور ہماری تدبیروں کا کیا ہوگا اور ہماری فکروں کا کیا ہوگا؟ تو ابلیس نے ان سے کہا اچھا جب تم اتنے پریشان ہیں تو جاؤ اور پہلے میرے ایک مطالبے کی تکمیل کرو، ان کی امت میں تلاش کرو اور یہ دیکھو کہ ان کے اندر دنیا کی محبت کا کوئی مادہ موجود ہے یا نہیں. اور جب انہوں نے آ کر کہا کہ دنیا کی محبت کا جذبہ ان میں موجود ہے، اس نے کہا مجھے اس کی فکر نہیں کہ بت پرستی کریں یا نہیں کریں، ان کو محبت دنیا میں ڈال کر ہلاک کروں گا اور اللہ کے غضب کا شکار بناؤں گا. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ محبت دنیا ہے جس نے قرآن کو ہمارے لیے بے اثر کر دیا، اللہ کی عظمتوں سے ہمارے قلوب کو خالی کر دیا، نبی کی محبتوں سے ہمارے دامن کو محروم کر دیا. ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس لیے اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اعلیٰ ماحول ملے، ایمان والی فکریں ملے، اللہ کے راستے والی نقل و حرکت ملے. اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کی دعوت پہ کھڑا کیا تھا اور دائی بن کر اور دعوت اللہ کی محنتوں پر اپنی امت کو چھوڑا تھا. مردوں اور عورتوں سب کو ایمان کی محنتیں دی اور ہر بچے اور بوڑھے کو ایمان کی محنت پہ ڈالا اور ہر غریب اور امیر اور صحت مند بیمار کو اللہ کی طرف بلانے والا اور قرآن پیغام پہ چلانے والا بنایا. یہاں تک کہ یہی قرآن گواہ بن گیا اور اللہ نے اسی قرآن میں وہ آیت نازل کر دی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. حق تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ھذہ سبیلی کہ میرا راستہ یہ ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں کامل یقین کے ساتھ کہ جو اللہ کی طرف بلائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ اس کے محافظ بن جائیں گے، جو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ اسے اپنے خزانوں سے عزتیں اور محبتیں دیں گے، جو اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی مخلوق کو بلائے گا اللہ اس کے دل کو مخلوق کے تعصب سے پاک کریں گے. اس کامل یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیے اور اس کے بعد کہہ دیجیے کہ انا ومن اتبعنی، میرا راستہ بھی یہی ہے، مجھ سے دم بننے والے، میری اتباع کرنے والے، میری محبتوں کے دعوے کرنے والوں کا راستہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے والے بنے. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری ماں بہنوں، قرآن پیغام دعوت ہے اور قرآن پیغام ایمان ہے اور اللہ کے بندوں کو اور بندیوں کو پہنچانے کی ایک محنت ہے جس محنت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بڑے اور چھوٹے سبھی لگے اور سبھی کو آپ نے لگایا اور ہر ایک کے لیے آپ بے قرار رہے، ہر ایک کے لیے آپ فکرمند رہے. یہاں تک کہ آپ کی ایک دودھ شریک بہن تھی جو مکے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اس کا نام شیما تھا. لوگوں نے شیما سے آ کر کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کا مدنی دور چل رہا تھا اور کہا شیما تجھے یاد ہے کہ تیرے دوست کے زمانے میں جب حلیمہ کا دودھ تو نے پیا تھا تو تیرے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس کو دودھ پلایا گیا تھا اور وہ آمنہ کا لال اور عبداللہ کا جگر قرار دیا جاتا تھا. تجھے پتا ہے کہ وہ مدینے میں رسول اللہ کی شکل کے اندر موجود ہے اور دنیا ان کے قدموں میں آتی ہے، علاقوں کے وفود آتے ہیں، لوگوں میں ان کی محبت اور عظمتوں کے تذکروں کا کانٹا بنا ہوا ہے، لوگوں کے اندر ان کی حیبت و جلال بھرا ہوا ہے اور ان کی اطاعت حکومت سے زیادہ کی جاتی ہے. کبھی تو نے اپنے بھائی کو دیکھا؟ شیما کہتی ہے کہ مجھے ایک دم بچپن کی یاد آ گئی اور دودھ پینے کے زمانے کا وقت یاد آ گیا اور میں بے چین ہو کر مکے سے سفر کی، میری تہنیاں میرے ساتھ ہو گئی،
चंद ऊँटनियों का काफिला मक्के से निकला और सफर करते करते हम मदीने को पहुंचे। जब मदीने में हम दाखिल हुए तो वहाँ के लोगों ने अजनबी औरतों को देखा तो उन्हें ताज्जुब हुआ, और सहाबा की एक जमात जो उस रास्ते से गुजर रही थी उन्होंने रोक कर पूछा, तुम कौन अजनबी लोग हो, कहाँ से आए हो, किस इलाके से आए हो। वो औरतें घबरा गई कि इस अजनबी इलाके में हमें कोई कैदोबंद में डाल दिया जाए और हमारे काफिले को कोई लूट ना ले। इतने में शीमा कहती है, मैंने आगे बढ़कर उसी को अपनी गर्दन को उठाया और ऊँटनी की पीठ पर बैठे बैठे कहा, जाकर तुम जिसको नबी कहते हो उससे कह देना कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने के लिए आई है और उसका नाम शीमा है। ये एकदम सच्चे में पढ़ लेकिन अब तक कभी सुना नहीं था। और पीछे को हट गए और आगे जाकर उन्होंने मस्जिद नबी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस इत्तला को पहुंचाया और कहा, अल्लाह के रसूल, एक खातून की खवातीन की एक जमात आई है और एक खातून उसमें आगे बढ़कर ये कह रही है कि जाके आपके नबी को कह दो कि तुम्हारी बहन शीमा मिलने के लिए आई है। साहबा कहते हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा चमक उठा, आंखों में मोहब्बत के आंसू आ गए। आपने फरमाया, शीमा आ गई, शीमा आ गई। अरे कहाँ है, कैसे आ गई? कहा, मक्के से काफिला आया है। फरमाया, जल्दी जाओ और उसे पूरे इकराम और एहतराम से लाओ। और फौरन अम्मजान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आवाज दी, फरमाया, फर्श निकालो और जो कुछ अल्लाह ने इस वक्त अच्छी चीजें दे रखी है बाहर भेजो। मैं मस्जिद नबी के इसी कोने को साफ कराता हूँ और इस पर अपनी बहन का इस्तेमाल करता हूँ। आपने वहीं पर उनके लिए फर्श फुरूज बिछवाए, जो मैसर आ गए उनसे उसको आरास्ता करवाया, यहाँ तक कि जो काफिला करीब आया और मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। शीमा कहती हैं, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे, उनके चेहरे से जो अनवार टपक रहे थे वो मेरे दिल को कपकपाने लगे। उनकी तरफ मैंने नजर डाली तो क्या देखती हूँ कि अजमतों का एक मीनारा नजर आता है और वफूद हैं के बैठे हैं, ममालिक के कासिद हैं कि वो बाहर बैठे हैं और इनके शहीद और मानने वाले हैं कि वो इताअत में ऐसे बैठे हैं। आज दूसरी तरफ देखते हैं तो निगाह उठा के आपको देखते हैं, जब आप उनकी तरफ देखते हैं तो अदर से उनकी निगाहें गिर पड़ती हैं। ऐसी मोहब्बतें और ताकतें और ऐसी अजमतें और वक़ार मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा दिल घबराने लगा, मेरे कदम रुकने लगे। अल्लाह के नबी ने मुझे देखा और देखते ही फौरन फरमाया, ऐ मेरी बहन शीमा, आगे को आजा। तकल्लुफ क्या है, हिजाब क्या है, तेरा भाई तुझे देखने को तरस रहा है, मुद्दतों से मैं तेरे बारे में बेकरार रहता हूँ, आजा आजा। अब शीमा कहती है, मैं घबराते हुए आगे बढ़ी तो मेरी घबराहट को आपने दूर करना चाहा। वहाँ फरमाया, अपनी सहरियों को यहाँ बिठा दे और मेरी बाईं जानिब उनका मकाम बनाया और अपनी सीधी जानिब मेरा मकाम बनाया और फरमाया, तुम यहाँ पर आ जाओ। जब मैं करीब पहुंची बैठने के लिए तो उस मुबारक बदन पर और दो आलम के सरदार अंबिया के इमाम खातिमुन नबीय्यीन सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह के जिसमें मुबारक पर एक चादर पड़ी हुई थी। शीमा कहती है कि जब मैं कदम उठाने लगी तो आका ने तेजी से अपनी चादर को खींचा और उसको बिछा दिया और फरमाया, शीमा कदम नीचे मत डाल, कदम इस चादर पर डाल और तू मेरे करीब में आ जा। तो शीमा की चीख निकल गई और उसने कहा, ऐ आका, बेशक आप मेरे भाई हैं लेकिन आपकी अजमत से मेरा दिल कांप रहा है और आप जैसा आदत जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे शायद अब तक आसमान की निगाहों ने भी किसी का नहीं देखा होगा। मैं ऐसी बाज़मत हस्ती के जिसमें मुबारक की चादर पर अपना पैर रखकर मैं अपनी किस्मत को तबाह नहीं कर सकती। तो आप रो पड़े और फरमाया, शीमा तेरा भाई है और तेरी मोहब्बत में पिछाया है, आजा इस पे बैठ कर अपने भाई की मोहब्बत का हक अदा कर दे और भाई की मोहब्बत और राहत का सबब बन जाए। शीमा कहती है, मैं कब कपाते हुए उस पर कदम रखी और आपके करीब बैठ गई, लेकिन अभी मेरे दिल पे हैबत के आसार थे, मेरे चेहरे पे कपकपाहट के आसार मौजूद थे। आका ने जब देखा तो फरमाया, शीमा बचपन के दिन मुझे याद है, तू मुझे देखती थी और मेरी निगरानी करती थी, मुझे जानवरों से बचाती थी, मेरी आंखों के ऊपर तू हलीमा को पुकारती थी और मुझे गोद में दलाकर तू मेरा दिल बहलाया करती थी। शीमा तुझे याद है कि तू और हम बचपन में खेला करते थे और एक मरतबा तूने मोहब्बत में मेरे कोहनी के ऊपर और मोंडे के नीचे अपने दांतों से मुझे कतर दिया था। अभी तक तेरे भाई के बदन पर और इस मोहंडे के नीचे और कोहनी के ऊपर तेरे दांतों का निशान मौजूद है। ये कहकर आपने उस निशान को बतलाया और उसके सामने अपनी बहन के सामने अपने उस निशान को प्यार किया और फरमाया, शीमा जब भी तू याद आती है तो अपनी बहन की याद में मैं तेरे उस निशान को प्यार कर लेता हूँ और तेरे उस दफन की अलामत को मैं प्यार कर कर तेरी मोहब्बत का दम भर लेता हूँ। शीमा बेकरार हो गई, आज की सोहबत में बैठी रही, आपको अल्लाह को देखती रही। थोड़ी देर में कहा, ऐ मेरे भाई, मैं आई तो थी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मिलने के लिए, लेकिन अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करती हूँ और उस कलमे को पढ़ती हूँ जिसको अल्लाह ने देकर आपको भेजा है, मुझे भी इस दीन में दाखिल कर लो। साहबा कहते हैं, रसूलुल्लाह का तुम बेकरार हो गए, अपनी बहन को कलमा पढ़ाया, उसकी सहेलियों को कलमा पढ़ाया और सजदे में गिर पड़े और फरमाया रोते हुए, अल्लाह तेरा करम है कि तूने अपने नबी के रास्ते से मेरी बहन को बचा लिया और जहन्नम की हलाकत से बचाकर उसे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया।
پھر آپ خوشی کے مارے بے قرار ہو کے فرمایا اے شیما، اے میری بہن، اگر تو رہنا چاہو تو میں مدینے میں تیرے قیام کا سامان کر دوں، اور اگر تو جانا ضروری بے قرار ہو گئے۔ فرمایا میری اچھی اونٹنی کو لاؤ جو مجھے محبوب ہو، اور اونٹنیوں میں ایک اچھی اونٹنی کا انتخاب کیا اور فرمایا شیما اسے اپنی سواری بنا لے۔ کجاوے کو منگایا، اپنے ہاتھوں سے کسا، اور رکاب کو منگایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر ڈالا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو اس پر چڑھایا بٹھا کر، اور فرمایا شیما اس پر بیٹھ جا۔ آگے عائشہ رضی اللہ عنہ کو پکارا اور اپنی تمام مبارک بیویوں کو آواز دی اور فرمایا گھروں میں جو محبوب چیز ہے اسے دے دو تاکہ میں اپنی بہن کو ہدیہ اور تحفے میں دے دوں، اور یہ کہہ کر ہر گھر سے منگایا، اور اتنے تحائف لا دیں کہ اونٹنی کی پیٹھ پہ کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اور شیما نے کہا کہ جب میری اونٹنی کو کھڑا کیا تو میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر فرمایا شیما چلو، تمہارا بھائی تم کو چھوڑنے کے لیے چلتا ہے۔ تو شیما چیخ گئی اور کہا اللہ کے رسول اتنی بڑی گستاخی مت کیجیے، آپ ٹھہر جائیے اور مجھے جانے دیجیے۔ فرمایا نہیں، اپنے بھائی کا دل رکھ لے تاکہ بہن کے ساتھ کی محبتوں کی کچھ حسرت نکل جائے۔ شیما نے رو کر کہا یا رسول اللہ، آپ یا تو سوار ہو جائیے اور مجھے پیدل چلا دیجیے، لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ آپ پیدل چلے اور مجھے بٹھا دیں؟ فرمایا نہیں شیما، تو بیٹھی رہے اور اپنے نبی کو اور اپنے بھائی کو تسلی پا لینے دے۔ صحابہ سسکیوں اور ہچکیوں میں آ گئے، اور صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی سے مسجد قباء تک کئی کلومیٹر کا فاصلہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل اپنے آپ کو چلایا اور اونٹنی پہ اپنی بہن کو اور اس کے قافلے کو سوار کروایا، اور جب وہ قافلے کو قباء سے آگے بڑھایا تو جب تک نظر آیا ہاتھ کا اشارہ بترایا، وہ پلٹ پلٹ کر ہچکیاں لے کے روتے رہے کہ معلوم نہیں دوبارہ آپ کا دیدار ملے گا یا نہیں ملے گا، اور آپ بھی اپنی بہن کو اسی جذبے سے رخصت کیے، یہاں تک کہ شیما پھر سفر کر کے مکے کو آئی ہے۔ جب مکے کو پہنچی تو مکے کے قبیلے اور مکے کی برادری اور مکے کی عورتوں کا ایک جھرمٹ تھا جو اطلاع ملتے ہی سب جمع ہو گیا، اور انہوں نے فوراً تانا دے کر پوچھا اور کہا کہ بتلا کیا تیرے بھائی نے تجھے پہچانا بھی یا نہیں پہچانا، اور تیری ملاقات بھی ہو سکی یا نہیں ہو سکی؟ تو شیما کو مدینے کی محبتیں یاد آ گئی اور بے قرار آنکھیں نکل گئی، اور پھر شیما نے اونٹ کی پیٹھ پر ہی بیٹھے بیٹھے کہا اے میری بہنوں، میں تمہیں قسم کھا کے کہتی ہوں زمین کی آنکھیں اور آسمان کی آنکھوں نے آج تک کسی ایسے بھائی کو نہیں دیکھا اور قیامت تک نہیں دیکھ پائیں گی جو بھائی شیما کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کے اخلاق یہ، ان کی محبتیں یہ، ان کے کردار یہ، ان کی بے قراریاں یہ، بے شک وہ اللہ کے رسول ہے اور میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کر دی۔ تو شیما کہتی ہے ابھی میں اونٹنی کی پیٹھ سے اترنے نہیں پائی تھی کہ 300 عورتوں نے کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو اسلام میں داخل کیا۔ جب یہ اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ بے قرار ہو کر رو پڑے اور تڑپ کر فرمایا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے نبی کے راستے سے کن کن کو ہدایت دے دی اور جہنم کی راہوں سے بچا لیا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ ذات ہے جس کو ہم نبی امی بھی کہتے ہیں، خاتم النبیین بھی کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار بھی کہتے ہیں، کونین کے سردار بھی کہتے ہیں، اور محشر کے شافی بھی کہتے ہیں، اور اللہ کے لاڈلے اور پیارے بھی کہتے ہیں، اور ہمارے آپ آقا ہیں جن پر اللہ نے اپنے پاک کلام کو اتارا تھا، جس پہ کلام اتارا وہ ایک ایک کے لیے بے قرار تھے، اور آج ہم اس کلام اللہ کو پڑھنے والے اپنی اولاد کے لیے بے قرار نہیں ہے کہ یہ جہنم کے راستے پہ چل رہی ہے، جنت کے راستے پہ چل رہی ہے۔ ہم اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہے کہ یہ جنت کے راستے پہ چل رہی ہیں، جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہم ایک اٹھ کر مسجد کی طرف آتے ہیں اور ہمارے جوان بیٹے اپنے بستروں پہ پڑے ہیں اور ہماری بیوی اور بچیاں بستروں پہ پڑی ہیں تو کبھی دل کو یہ احساس نہیں ہوتا یا اللہ میرے گھر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور ہر بستر پر جہنم کے سانپ لوٹ رہے ہیں، نہیں معلوم وہ کہاں ڈسیں گے اور کیا زہر پہنچائیں گے۔ کبھی یہ احساس کسی ایمان والے امت کو نہیں ہے جس کا قرآن پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، اللہ کی عظمت اور ان کی ذات واحد پر ہمارا ایمان ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس ماہ مہمان میں اللہ سے میں بھی مانگوں اور آپ بھی مانگیں اے اللہ ہمارے کمزور ایمان کو قوی بنا دے، ہمیں ایمان کے لیے بے قرار کر دے۔ آج امت بغیر کلمے کے مر رہی ہے اور بغیر جنازے کے دفن ہو رہی ہے اور ہم پیٹ بھرنے اور روٹی توڑنے اور مال کے ٹھیکرے کمانے میں لگے ہیں۔ کیا امید ہے کہ ایسی خطا کار زندگیوں کو آقا کا دامن شفاعت کیسے ملے گا؟ قیامت کا دن حق ہے اور اللہ کے لاڈلے نبی کی بارگاہ کی حاضری پکی ہے، اور اس دن جب کہ ہم شافی محشر کے دامن شفاعت کو پکڑنے دوڑیں گے، اگر وہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو اور ہماری عورتوں کو دیکھ لے اور جنت کی عورتوں کی سردارن اور اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہماری عورتوں کو دیکھ لے اور دیکھ کر وہ ہمارے عورتوں کا گریبان پکڑ لے اور ان کے مہنوں کو جھنجھوڑ دے اور یہ کہے کہ اے وہ 15ویں صدی کی عورتوں، تم وہی عورتیں ہو جو ہمارے ابا جان چلایا ہوا دین پڑھتے تھے اور اس قرآن کو کی تلاوت کرتے تھے، لیکن تمہاری زندگی میں ہمارے نبی کے اعمال اور ہمارے باپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں اجنبی بن گئی تھی. اگر فقیر پکارتا تو تم ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے, لیکن نبی کا دین پکارا تو تم نے پیٹ پھیر دیا اور دنیا کے ٹکڑوں پر تم نے اپنی جوانیوں کو لٹایا ہے, اپنی صلاحیتوں کو توڑا ہے اور اپنی زندگی کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کیا ہے. آج کس منہ سے تم نبی کا دامن پکڑنا چاہتے ہو؟ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, آنکھیں لٹک جائیں گی, زبان کب کب آ جائے گی, قدم تھر تھرا جائیں گے اور آگے قدم اٹھنے کے مسائل لٹ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ہے, پہلے رہے کو اللہ نے رحمت کا راہ کہا ہے. ان کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. اگر برسوں کا لٹیرا اگر طائب ہونا چاہتا ہے, اللہ اسے ولایت کی چوٹی پہ پہنچا دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں اور اپنے دین کا محبوب اسے بنا دیتے ہیں. کیا عجب کہ اللہ پاک آج کی اس رات میں جبکہ قرآن تکمیل ہوا ہو, رحمتوں کا رہا ہو اور اپنے ٹوٹے پھوٹے روزوں کے ساتھ زندگی کے 6 دن گزرے ہوں, ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں, شاید اللہ کو ہم پر رحم آ جائے. اور یقیناً وہ اللہ بڑے رحیم ہے. ان کا اعلان ہے, اے میرے بندو تم مجھ سے معافی مانگو, تم مجھے نہیں جانتے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. اگر ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے اور دودھ پیتا اکلوتا بچہ اس ماں کو ہو اور وہ اس سے بچھڑ جائے اور مجمع میں وہ ضائع ہو جائے اور اس کی ماں اس کو تڑپ تڑپ کر ڈھونڈے تو اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا تو لوگوں نے, صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, بے شک وہ اکلوتے بچے کی ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ جائے گی اور وہ بے قرار ہو جائے گی, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اسے یقین ہو جائے اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا, دشمنوں نے اسے رون دیا, اب یہ دوبارہ نہیں ملے گا, وہ مایوس ہو جائے. ایسے غم کی ڈوبی ہوئی کیفیت میں اگر کوئی اس بچے کو لا کر ماں کے گود میں ڈال دے تو بتاؤ اس کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ چیخ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول, اس کی ماں کا دودھ محبت سے ابل پڑے گا اپنے بچے کے لیے, یا اللہ جس سے میں نا امید تھی وہ مجھے مل گیا. آپ نے فرمایا, ہے لوگوں, جتنا اس پچھڑے ہوئے بچے کے ملنے سے ماں کا دودھ ابل پڑتا ہے, اس سے زیادہ گناہگار بندے کے توبہ کرنے پر اللہ کی رحمت ابل پڑتی. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, ہم سب خطا کار ہیں, ہم سب غفلتوں میں اپنی زندگی کو گزارے ہوئے ہیں. آئیں آج اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں, مولا اب ہم دنیا کے اس ریت پہ اپنے گھر کی زندگی میں آپ کے نبی کی محبوب سنتوں کو ڈالیں گے. ہم حیا کو, عفت و عصمت کو ہم بچائیں گے. ہم اپنی اولاد کو آپ کی پہچان بتائیں جو تیرے دین میں رکاوٹ کہ ہم بچی زندگیوں کو ایمان و اعمال پر چلائیں گے. میرے بھائی اور میرے بزرگوں, کیا عجب کہ آنے والا رمضان ملے یا نہ ملے, اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق دے اور دین کی اور ایمان کی محنت رستوں کی صحبتیں دے, اللہ کے راستے کی فکریں دے, دعوت اللہ کی کوششیں دے, مسجدوں کو آباد کو خوشامد کر کر ان کو اللہ کی طرف لانے کی سعادت دے. اسی کے لیے دین کی محنتیں اور دعوت اللہ کی فکریں ہیں. اللہ کرے کہ ہماری جان و مال ایمان کی محنتوں میں لگے اور نبی کے راستے سے دعوت کے پیغام میں اور قرآن کی منشا پر چل جائے, تاکہ وہ راستہ جو اولیاء امت کا تھا اور وہ راستہ جو ایمان والوں کو قیامت کے لیے بنایا گیا, اللہ پاک اس سے ہماری زندگی کو مربوط کر دے اور ہمیں سچی پکی توبہ کے ساتھ بقیہ زندگی کو گزارنے کی سعادت دے. درود شریف پڑھ کے دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا, اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے نفسوں کو بڑا ظلم کیا. اے اللہ, ظالم تیری بارگاہ میں موجود ہے اور تیری دی ہوئی قدرت سے جمع ہوئے ہیں. مالک ظالموں کو ظلم سے معاف فرما دے. ہم سب ظالم ہوئے تیری بارگاہ میں اپنے ظلم پر معافی کی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ, ماہ مبارک آپ نے دیا, اس مہمان کے ساتھ آپ نے ماہ قرآن بنا کر اپنا پاک کلام دیا. ہم خطا کاروں کو جس کا رواں غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے, دنیا کی اللہ دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے, تو نے غلاموں کی طرح اپنی بارگاہ میں بلایا اور ہاتھ میں دعا کر اپنے سامنے دیکھنا پسند فرمایا. اے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے مولا, مجرم تیری بارگاہ میں جمع ہے, ہم مجرموں کو معاف فرما دے. اے اللہ, بھکاری ہے, بھکارن ہے. اے اللہ, بندے ہیں, باندیاں ہیں, تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اے اللہ, آنکھ بھر رہے ہیں, تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں.
مالک معافی کا خزانہ تیرے ہی قبضے میں ہے. اے اللہ آپ کی عزت کی قسم اگر آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کو معاف کر دیا تو کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے. مولا ہماری بگڑی بن جائے گی, ہمارے سوچے قسمت جاگ جائیں گے, ہماری بدنصیبی ختم ہو جائے گی. اور اے مولا اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ ہم تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اے اللہ تجھے حق تھا کہ ہمارا ایمان چھین لیتا, ہمارے بیج مٹا دیتا, لیکن اے حلیم اے برداشت کرنے والے مولا آپ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا. اگر ہم باپ ہیں تو ہمارے بیٹوں کو ہمارے گناہوں کی خبر ہونے نہیں دی, اگر ہم شوہر ہیں تو ہماری بیویوں کو ہمارے گناہوں کی خبر ہونے نہیں دی. اے مولا آپ کیسے پیارے ہیں لیکن ہمارے دل اندھے ہو گئے, ہماری آنکھوں کا نور چھن گیا. اے اللہ ہم نے ظلم پر ظلم کیے, اے اللہ ہم اپنے ظلم کا اقرار کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنے نفسوں پہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے رب. آج ظالم تیری بارگاہ میں معافی کی بھیک مانگنے بیٹھے ہیں. اے اللہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے آپ معافی کے فیصلے فرما دیجئے. اے موتی عطا کے فیصلے فرما دیجئے. اے غفار مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. مغفرت کے خزانے آپ کے پاس ہیں, بڑے بڑے آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے رہے. ہم کیا, ہماری حیثیت کیا, مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. آپ نے ہم پر کتنے کرم فرمائے, آپ چاہتے تو ہمیں کتا اور بلی بنا دیتے تو ہم آپ کی بارگاہ میں کوئی حجت نہیں پیش کر سکتے تھے. مالک آپ نے حیوان نہیں بنایا, آپ نے غیروں کے گھر میں پیدا کر کے بے دین نہیں بنایا. مولا آپ تو ایسی پیاری شریعت ہمیں دی اور پیارے نبی کا دامن ہمیں دیا کہ اس دنیا میں آتے ہی ہمارے کانوں میں اذانیں دی گئی, ہمارے کانوں میں اقامت پڑی گئی. لیکن مولا ہم کیسے ظالم نکلے, ہمارے کانوں میں تیرا نام سب سے پہلے پہنچا اور ہوش میں آنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے تجھ کو بلایا, تیرے پیارے نبی کو بلایا جنہوں نے اپنا خون بہا کر ہمارے خون کی حفاظت مانگی. مولا ہم ایسے شفیق نبی سے بیگانہ ہو گئے, ہماری آنکھوں کا پانی مر گیا, ہمارے دل کی ایمانی کیفیت جھلملا گئی اور ہم نے اللہ نبی کے دشمنوں کے طریقوں پہ اپنی اولادوں کی پرورش کی. کہ اللہ جو راستے نبی کے دشمنوں کے سوچنے کے تھے اس راستے پہ ہمارے ذہن سوچے, لیکن تیرے پیارے نبی کے غم کو نہیں پہچانا, ان کی محبتوں کو نہیں پہچانا. مولا کی عزت کی قسم اگر پوری امت ذبح ہو جائے تو تیرے محبوب کے قطرے خون کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن مالک ہم نے اس محبوب کی اداؤں کو بھلایا, ان کے غم کو چھوڑا, ان کے ارمانوں کو اللہ اپنی نگاہوں سے ہٹایا. اے اللہ ہم سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. آج ہم اپنے ظلم پر معافی کی بھیک مانگتے ہیں. مولا بھکاریوں پہ کرم فرما دے, بھکاریوں پہ رحم فرما دے. مولا اس مجمع میں اللہ تیرے محبوب بندے بھی موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے, آپ کے راستے کے علوم ہے. اے اللہ ان کے ہاتھ بھی ساحل کی طرح اٹھے ہوئے ہیں, معصوم بچے ہیں جن پہ ابھی اللہ تیرا حکم واجب نہیں ہوا. اے اللہ آپ ہی نے فرمایا جہاں بوڑھے ہو بچے ہو جن کے بال سفید ہو گئے ایمان کی بنیاد پر, جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو مجھے خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اے شرمیلے مولا ہم پر رحم فرما, اے شرمیلے مولا ہم پر رحم فرما, رحمت کا دار ہم پر رحم فرما, اے رحیم رحم فرما. اے اللہ ماہ رمضان پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, تیرے بندے ہر جگہ تیرے پاک کلام کو پڑھ رہے ہیں. اے اللہ بیت اللہ پہ اس وقت صفحے لگی ہوئی ہے اور تیرے سامنے حضرت اسود کے سامنے تیرے بندے اپنے سر جھکائے اور قیام کیے تیرے پاک کلام کو سن رہے ہیں. اے اللہ مدینے کے اس دیوار میں تیرے حبیب کے دربار میں ریاض الجنہ میں تیرے محبوب بندے ماتھے رگڑ رہے ہیں اور سلام عرض کر کر پوری امت کے بیڑا پار ہونے کی دعائی مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما, فضل فرما, رحم فرما, عفو فرما, عافیت کا معاملہ فرما. مالک ہمیں خالی ہاتھ پر لوٹا, اپنے پاک کلام کا واسطہ جس کو آپ نے سنایا اور آپ ہی نے سینوں میں ڈالا اور زبانوں سے جاری کیا. مولا کانوں کو غفلتوں سے بچا لے, نگاہوں کو بے حیائیوں سے بچا لے, زبانوں کو گندگی اور غیبتوں سے بچا لے. مالک ہمیں اپنا بنا لے. اے غفار مغفرت کے فیصلے فرما, اے غفار مغفرت کے فیصلے فرما, اے غفار مغفرت کے فیصلے فرما. مولا اپنی چوکٹ میں خالی مت لوٹا. اے اللہ امت کو بیڑا پار فرما دے, جیسے تیسے ہیں تیرے ہیں, تیرے حبیب کے نام لے رہا ہے. ہم پر کرم فرما, ہم پر